بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں رفع یدین کے متعلق کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں، یعنی حنفیوں کو، کہ آپ جو ہیں غیر مقلدین کے رفع یدین پر تو اعتراض کرتے ہو، لیکن شافعی حضرات بھی رفع یدین کرتے ہیں تو ان پر تو آپ آبجیکشن نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایک رفع یدین وہ ہے جو غیر مقلدین حضرات کر رہے ہیں، تو ان کا رفع یدین ایسا ہے کہ جو ان کے امام نے، مجتہد نے ان کو نہیں بتایا ہے، وہ اپنے سمجھ کے موافق اپنے طور پر وہ رفع یدین کرتے ہیں، صرف حدیث پاک کو دیکھ کر کے کہ رفع یدین کے متعلق حدیث آئی ہے لہذا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، کسی مجتہد سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی حدیث تو نہ کرنے کی بھی ہے، اگر رفع یدین کی بھی ہے تو ترک رفع یدین کی بھی حدیث ہے، تو پھر اس پر کوئی بتانے والا ہے، کوئی مجتہد ہے، کسی نے آپ کو بتایا ہے، یا آپ صرف اپنے کہنے پہ چل رہے ہیں، اپنے سمجھ کے مطابق چل رہے ہیں، تو ان کے پاس یہی جواب ہوگا کہ بس حدیث میں آیا ہے رفع یدین کے متعلق لہذا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے کہ ترک رفع یدین کی حدیث بھی آئی ہے، نہ کرنے کی حدیث بھی آئی ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ شافعی بھی رفع یدین کرتے ہیں، حنبلی بھی رفع یدین کرتے ہیں، تو ان پر حنفی حضرات اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حنبلی ہوں یا شافعی حضرات ہوں، وہ اپنے امام کے کہنے پر، اپنے مجتہد کے کہنے پر رفع یدین کرتے ہیں۔ حنبلیوں کو امام احمد بن حنبل نے کہا، وہ مجتہد ہیں، اجتہاد کرنے والے ہیں، مسائل کا استنباط کرنے والے ہیں، مسائل کو قرآن اور حدیث سے، قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل نکالنے والے ہیں، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو حنبلی جو رفع یدین کرتے ہیں اپنے امام کے کہنے پر، شافعی جو رفع یدین کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے کہنے پر، اور مجتہد کا اجتہاد، مجتہد کا بتایا ہوا مسئلہ شریعت میں حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور غیر مقلد جو رفع یدین کرتے ہیں وہ کسی مجتہد کے کہنے پر نہیں کرتے، اس لیے ان کا رفع یدین قابل عمل نہیں ہے، اس لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں، ٹیکا لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، اس کی ہم بات تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور مرواتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عامی انسان، چاہے کتنا بڑا ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بڑا سا بڑا سمجھا کہ اس کو عہدہ ہو دین کا یا دنیا کا، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے، اب اگر وہ انجیکشن لگائے گا تو اس کو قانوناً جرم سمجھا جاتا ہے۔ ڈرائیور ہو، اگر گاڑی چلاتا ہے، لائسنس اس کے پاس ہے، تو اگر اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لیکن پھر بھی اس کو کوئی جرم اس پر عائد نہیں ہوگا، اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس لائسنس ہے، لیکن اس سے یہ نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ گاڑی چلاتا ہے، اگرچہ اس کو تجربہ ہے، لیکن اس سے اگر حادثہ ہو گیا تو اس کو قانوناً پکڑا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی کہ اس کے پاس سند نہیں، ڈگری نہیں، لائسنس نہیں اس کے پاس۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں غیر مقلدیت جو ہے ایک قسم کا فتنہ ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا کوئی امام مجتہد نہیں ہے، لہٰذا ان کا یہ جو ہے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم شافعی رفع یدین کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن غیر مقلد رفع یدین کو تسلیم نہیں کرتے۔